أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وإذا من أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعملون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده الملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل آتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن سيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون اور ہم نے تو انہیں اپنے عذاب کی گرفت میں لے لیا لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے رب سے نہ عاجزی کا اظہار کیا نہ زاری کی نہ روئے نہ پشیمان ہوئے یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر شدید عذاب کا ایک دروازہ کھول دی تو پھر ان کی امیدیں ٹوٹ گئی اور اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان آنکھیں دل بنائے لیکن تم پھر بھی کم شکر گزار ہو اللہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پیدا کیا اسی کی طرف تم سب کو جمع کیا جانا ہے وہی ہے جو زندگی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے اسی کے قبضہ قدرت میں دن اور رات کا آنا جانا ہے تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے لیکن یہ لوگ وہی بات کر رہے ہیں جو ان سے پہلے والے کرتے وہ بھی کافر تھے وہ بھی ایسی باتیں کرتے تھے وہ کہتے تھے کیا کہتے کیا جب ہم مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے ہڈی رہ جائے گی تو کیا پھر اٹھائے جائیں گے یہی وعدہ یقیناً ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا سے بھی ہوتا رہا یہ تو صرف قصے ہائے قدیمی ہیں پرانے قصے ہیں یہ بدبختہ کہنے تو اللہ کہنے لگا کہہ دیجئے میرے نبی کہ زمین اور جو اس پر آباد ہے کس کی ہے کہ تم جانتے ہو تو بتاؤ وہ کہیں گے اللہ کی ہے تو کہہ دیجئے کہ تم پھر سوچتے کیوں نہیں ہو کہہ دو کہ 7 آسمانوں اور عرش عظیم کا رب کون ہے سب کہیں گے اللہ ہے تو کہہ دو تو پھر تم بیچتے کیوں نہیں ہو کہہ دیجئے وہ کون ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز کی بادشاہی ہے وہ کون ہے جو پناہ دیتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں کوئی مدد پناہ نہیں دے سکتا کیا تم جانتے ہو تو بتاؤ وہ کہیں گے اللہ کہہ دیجئے تو پھر تمہاری یہ خوبتی کہاں ہے کہ تم جو کرتے ہو یہ کام ایسی گفتگو تو کہاں ہے وہ تمہاری جو بڑے تیز چلاک بنتے بلکہ ہم حق کو ان کے سامنے لے آئے یہ یقیناً جھوٹے ہیں اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا
اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی مخلوقات کو لے کر جدا ہو جاتا، ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتا۔ پھر فرمایا اللہ پاک ہے ان چیزوں سے، یہ جو لوگ بیان کرتے ہیں، یعنی دو اگر خدا ہوتے دونوں میں جھگڑے رہتے، کہتے میں یہ کرتا ہوں میں یہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ غیب شہود کا علم رکھنے والا ہے، بس وہ منزہ ہے اس شرک سے یہ جو لوگ کرتے ہیں۔ اے رسول کہہ دو کہ میرے رب اگر تو وہ عذاب مجھے دکھا دے جس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تو میرے رب مجھے اس ظالم قوم کے ساتھ شامل نہ کرنا۔ جس عذاب کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہم اسے آپ کو دکھانے کی یقیناً طاقت رکھتے ہیں۔ آپ برائی کو احسن برتاؤ کے ذریعے دور کریں، ہم خوب جانتے یہ جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں، یعنی وہ بدتمیزی کرتے ہیں، آپ خاموش ہو جائیں۔ کہہ دیجئے میرے رب میں شیطانی وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے رب میں ان کے میرے سامنے آنے سے کبھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ غفلت میں پڑے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے گی تو کہیں گے اے رب مجھے واپس دنیا میں بھیج دے۔ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها قالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ جس دنیا کو چھوڑ کر آیا ہوں شاید اس میں عمل صالح بھی ڈالوں، یہ مشرک یہ کافر کہیں گے ہرگز نہیں، یہ تو وہ جملہ ہے جسے وہ کہہ دے گا، اور ان کے پیچھے اٹھائے جانے کے دن تک ایک برزخ حائل ہے کہ انسان جب موت آ جاتی ہے، موت اور قیامت کے دن کے درمیان سفر کو برزخ کا دن کہا جاتا ہے۔ پھر وہ برزخ میں چیخے گا، کہے گا میرا اللہ مجھے دنیا میں بھیج دے، میں نیکی کر کے آؤں گا، پھر نہیں واپس جا سکتا۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو ان میں اس دن نہ کوئی رشتہ داری رہے گی، نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے، ایک دوسرے سے بھاگیں گے، نسبتی رشتہ ختم ہو جائے گی۔ دنیا میں بہن بھائی دوست یہ سارے کے سارے رشتے ختم ہو جائیں،
پس جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی نجات والے ہوں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ دیکھیے یہ جو عموماً کہا جاتا ہے اہل سنت کے ہاں یہ مذہب ہے، بات ہے ان کے مذہب میں کہ اللہ کی مرضی صحیح جہنم ہے اور جنت نہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جس نے اچھائیاں کی ہوں گی وہی جنتی جائے گی، جس نے برائیاں کی ہوں گی پلڑا نیچے ہوگا اس کا وہ جہنم میں جائے گا۔ جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ ان کے چہروں کو جھلسا دے گی، اس میں ان کی شکلیں بگڑی ہوئی ہوں گی۔ کیا تم وہی نہیں ہو کہ جب میری آیات تمہیں سنائی جاتی تو تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ وہ کہیں گے ہائے ہمارے رب، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی اور ہم گمراہ ہو گئے، اے ہمارے رب ہمیں اس جگہ سے نکال دے، اگر ہم نے پھر وہی جرم کیا تو ہم لوگ ظالم ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا خار ہو کر اسی میں پڑے رہو، یعنی ذلیل ہو کر پڑو، مجھ سے بات بھی نہ کرو۔ میرے بندوں میں سے کچھ لوگ یقیناً یہ دعا کرتے ہیں، کیا کرتے؟ اے ہمارے رب ہم نے ایمان لائے، پس ہمیں معاف فرما، ہم پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ تو تم ان کا مذاق اڑایا، کیسے اڑایا تم نے؟ یہاں تک کہ انہوں نے تمہیں ہماری یاد سے غافل کر دی، تم ان پر ہنستے تھے۔ آج میں نے ان کے صبر کا انہیں پھل دیا، ان کے نتیجہ دیا کہ وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ پوچھے گا تم زمین میں کتنے سال رہے ہو گناہ گار سے؟ وہ کہیں گے ایک روز یا ایک روز کا ایک حصہ ٹھہرے، پس شمار کرنے والوں سے بھی پوچھ لیں گے۔ اور پھر فرمایا تم وہاں تھوڑا ہی عرصے ٹھہرے ہو، کاش کہ تم اس وقت جانتے کہ تم نے یہ خیال کیا تھا کہ ہم نے تمہیں عبث خلق کیا ہے، تم ہماری طرف پلٹائے نہیں جاؤ گے۔ تم کیا سمجھتے فضول خلق کیا ہے ایسے ہی کہ واپس نہیں ہوگے؟ نہیں، تم واپس آؤ گے۔ بس بلند و برتر ہے اللہ جو بادشاہ حقیقی ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عرش کریم کا بھی رب ہے۔ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنا کے پھر پکارے گا جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، اور کافر یقیناً فلاح پانے والے نہیں ہیں۔ اللہ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے، وہ ذات پروردگار رحیم اور کریم ہے، لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور کہہ دیجئے میرے رب معاف فرما، رحم فرما، تو سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔